السلام علیکم ناظرین، پروگرام پورا سچ کے ساتھ آپ کا میزبان ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ٹرمپ نے بالآخر جو دل کی بات تھی ایک بار پھر اپنی زبان پر لے آئے ہیں۔ ویسے تو یہ بات انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کی، 2011 میں انہوں نے پہلی دفعہ ایرانی تیل کے حوالے سے بات کی، کھل کر بات کی، اور اس وقت وہ اقتدار میں بھی نہیں تھے۔ 2016 میں صدارتی مہم کے دوران انہوں نے بڑی کھل کر بات کی کہ ہمیں ایرانی تیل کو ہر صورت میں لے لینا چاہیے، ٹیک دا آئل، یہ لفظ انہوں نے اس وقت بولے، بلکہ یہ نعرہ لگایا۔ اسی طرح 2025 میں کئی دفعہ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، 2026 میں بھی اس خواہش کا اظہار کیا، اور اب اس جنگ کو آپ صلیبی جنگ کہیں، ورلڈ وار کہیں، یہودیوں کی سازش کہیں، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا پلان کہیں، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ٹرمپ بڑے سیدھے سادے انداز میں اپنے دل کی بات کر دیتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس نے کہا کہ جی میرا مسئلہ ایرانی آئل ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ایرانی آئل کی امپورٹنس کیا ہے۔ سعودی عرب، وینزویلا کے ساتھ ساتھ ایران ایک بہت بڑا آئل پروڈیوسر ایک کنٹری ہے۔ فیوچر میں اسرائیل کی اہمیت کیا ہے، ٹرمپ اس کو بخوبی سمجھتا ہے، اور وہ ایک کاروباری آدمی ہے، بزنس کو سمجھتا ہے۔ کیا یہ صرف آئل کا ہی مسئلہ ہے؟ پہلی چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا پلان رکھتا ہے، اس کے ساتھ ملا کے اگر دیکھیں تو پھر کیا سچویشن بنتی ہے۔ اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ آج ہمارا فوکس ہوگا وہ یہ ہے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ جنگ بھی چل رہی ہے، لیکن جنگ کے ساتھ ساتھ ثالثی بھی چل رہی ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور اس میں ایران نے بڑا کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو 14 نکات تھے وہ بڑے زبردست پوائنٹس تھے، اور آج بھی ہم ان پوائنٹس کے اوپر کھڑے ہیں۔ باغا ہے امریکہ، باغتا ہر دفعہ امریکہ ہے۔ امریکہ بیزبانی بھی کرتا ہے، منافقت بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اور ہم ان 14 نکات کے اوپر آج بھی کھڑے ہیں۔ ایرانی وفد پاکستان پہنچ چکا، ایرانی وزیر داخلہ پاکستان لینڈ کر چکے، ایک اور ڈیلیگیشن پیچھے سے آ رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو ثالثی کا رول ہے وہ ایک بار پھر آپ سب لوگ دیکھیں گے، پوری دنیا دیکھے گی، اور اس پہ تیزی آئے گی، اور دوبارہ سے ٹیبل کے اوپر ایران اور امریکہ بیٹھے گا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے، بلکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے اس جنگ کے دوران بھی اپنی کاوشیں جاری رکھی ہیں، نہ صرف خود بلکہ انہوں نے ترکیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے طیب اردگان، اس کو بھی ساتھ ملوایا، اور ان کو ملوا کے ٹرمپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس معاملے کو جانے دیں، اور الٹیمیٹلی اس کا سلوشن جو ہے وہ صلح ہے، ثالثی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ سے تو ناراض ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ ناراض ہیں۔ اتنے زیادہ ناراض کیوں ہیں، یہ بھی مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج میرے ساتھ جو معزز مہمان موجود ہے، جو پینل موجود ہے، اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، آپ سب جانتے ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں، اور ایک سابق سفارتکار، دانشور، مصنف جی بلوچ صاحب، وہ بھی ہمارے آج کے اس نشست کا حصہ ہیں۔ فردوس شمیم نقوی، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، بانی اراکین میں شامل۔ فردوس شمیم نقوی صاحب۔ اسی طرح چوتھے میرے مہمان ہیں مصطفیٰ کمال پاشا، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بڑی ریسرچ اورینٹڈ اپروچ رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے میں جی بلوچ صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے کہ یہ میڈل ایسٹ کی جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا پچھلے 2-3-4 دنوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں حالات نے بڑی دفعہ پلٹا کھایا؟ ایسے لگا کہ یہ جنگ ایسی پھیلے گی کہ پہلے میڈل ایسٹ کو اور اس کے بعد شاید پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے، لیکن ابھی تک معاملات کنٹرولڈ ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے آگے کنٹرولڈ ہوں گے، ثالثی کی طرف بات مزید بڑھے گی، معاملہ یہاں رک جائے گا؟ شکریہ
راحت صاحب اور میرا بہت سلام آپ کو، سر ہمارے بہت ہی باعزت اور تھینک بہت ہی محترم جو پینلسٹ ہے، اور بہت ہی پیارے ہمارے جو آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے والے سمجھدار پاکستانی، سوچ رکھنے والے پاکستانی، تھینک سیکھنے والے پاکستانی اور اوپن مائنڈ رکھنے والے پاکستانی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیے، جنگیں مختلف لیول پہ ہو رہی ہیں، نیریٹو لیول پہ ہو رہی ہیں، میدان جنگ میں ہو رہی ہیں، اور پھر سوچوں کی بھی جنگیں چل رہی ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، ایران کس طرف کا رخ کیا ہوا ہے، امریکہ کی کیا انٹرسٹ ہے، اسرائیل کیوں چپ چپ کر کے دب کے بیٹھا ہوا ہے، کس گھڑی کے انتظار میں ہے کہ وہ لومڑی کی طرح حملہ کرے. جو وہ عادی مجرم ہے وہ کیوں چپ ہے، کیوں خاموش ہے؟ اس کے تو منہ کو خون لگا ہوا ہے، مسلمانوں کا، عربوں کا، ایرانیوں کا، فلسطینیوں کا. وہ بھلا کیسے چپ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. پاکستان کے کیا چیلنجز ہیں، یہ سوچ اتنی اب گڑبڑ ہے. میں یہ کہوں گا کہ سچی بات ہے کہ کوئی کلیئر جملہ کہنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو تشریف رکھتے ہیں اور ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں کچھ ایسی بات نہ کہہ جاؤں جو کہ مایوسی پھیلائے یا سراسر غلط ہو، اور خدا کرے جو کچھ میں کہوں گا وہ سب غلط ثابت ہو آگے چل کے. دیکھیے، اس کہنے کے بعد ایران ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہے. اٹ از ان اے ویری گریو ایگزسٹینشل تھریٹ. وہ اس کی جو پہلا ان کا جو نظریہ تھا، جو ان کا وار آبجیکٹو تھا، وہ دوبارہ فائل نکل گیا ہے کہ اب ہمارے پاس رجیم چینج کے علاوہ، اور خدا نہ کرے ان کے منہ میں خاک، کہ دشمنوں کے منہ میں خاک، کہ ایران کے بھی ٹکڑے پانچے کر کے عراق کی طرح ایک لنگڑی لولی وہاں سرکار بٹھائی جائے جو تہران تک ہو، باقی پورے کا پورا کوسٹل لائن اور اس کی جو پیریفری ہے جہاں پہ کرد ہیں، کوئی عربز ہیں، کوئی بلوچ ہیں، ان کا پھر ہم خیال رکھیں گے 5 سال 10 سال. جس طرح ان کو 40 ملین دیتے ہیں افغانستان کے طالبان کو، ان کو بھی 50-60 ملین ہر ہفتے میں بھیجا کریں گے. وہ ہماری بات مان کے جو کہیں گے وہ کروائیں گے ان سے. اب ایران کے اندر جو قوتیں آپس میں اس وقت نبردہ آزما ہے، وہ بڑا چیلنج ہے میرے لیے، کیونکہ میں بہت دور سے دیکھ رہا ہوں. صرف ان کا مجھے دور سے مشاہدہ ہے، قریب سے نہیں ہے، لہٰذا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ماں اس کے کہ اس کو منہائے قوم ایران کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی قیادت کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، کیا فلسفی ہونی چاہیے، کیا رجیم مقدم ہے، اسٹیٹ مقدم ہے، یا ایرانی پاپولیشن اور ان کا مستقبل وہ مقدم ہے. ان سوالات میں میں خاموش ہوتا ہوں. لیٹ می لسن ٹو مائی ویری ویری وائز ادر پینلسٹس. اوور ٹو بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب، جہاں سے بلوچ صاحب نے چھوڑا ہے وہاں سے آپ اس کو لے کے آگے چلیے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں. آپ کی بڑی نالج ہے وارفیئرس کے سارے اسٹریٹجی کو، چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے ہمارے بھائی کی، جیئر بلوچ صاحب کی، کہ بیانیے کی بھی جنگ ہے، پروپیگنڈا وار ہے، سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا ہے، ٹیکنالوجی وار ہے، سائبر وار ہے. تو یہ کئی طرح کی وار ہے، اور ایران کا اس ساری وار میں سروائیو کرنا اور پاکستان کا ایران کے ساتھ کھڑے ہونا، یا اسلامی دنیا کا محفوظ رہنا، طاقت ان کی محفوظ رہنا، یہ کتنا ضروری ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ضروری تو ہے راحت صاحب. سوال یہ ہے کیسے ممکن ہے. اوکے جی بریگیڈیئر صاحب. جو آپ نے ایک فزیکل وار جو ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوئی،
اس کے علاوہ باقی جتنی آپ نے وارز کا ذکر کیا وہ تو بڑے عرصے سے جاری ہے. نیریٹو وار 42 سال سے جاری ہے, سائبر وار بھی 30 سال سے جاری ہے, انفارمیشن وار بھی وہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ اے نیو ڈیولپمنٹ. فرق اس میں کیا ہے, دیکھنے کی بات ہے کہ فرق کیا پڑ گیا. فرق پڑ گیا ہے, آپ کو پتہ ہے جنگ کبھی کانسٹنٹ فیکٹر نہیں ہوتا, چاہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی, چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار تھی, چاہے وہ کورین وار تھی, چاہے وہ حماس کے اٹس ناٹ اے میں کوئی فیکٹر کانسٹنٹ نہیں ہوتا. اٹس آلویز چینجنگ. اس کے اندر ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہوتے ہیں. دو طاقتیں بھی جب لڑ رہی ہوتی ہیں تو ان کے درمیان بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی آگے ہوتا ہے, کبھی کوئی پیچھے. اس میں جو باقی چیزیں ہیں ادر دین دی فزیکل وار وچ از ٹیکنگ پلیس بٹوین امریکن اینڈ اسرائیل, اس کے علاوہ باقی چیزیں وہ دنیا کا ٹرینڈ ہے, وہ دنیا کا ایک سسٹم ہے جس کے تحت پاکستان انڈیا کو دیکھ لیجئے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان اینٹی پاکستان نیریٹو انڈیا میں کب سے جاری ہے؟ جب سے انڈیا 1947 میں جب سے انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے یہ واری جاری ہے. اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کا مسلمانوں کے خلاف نیریٹو کب سے جاری ہے؟ 1948 سے. زیونسٹ ٹینڈنسی کی وارفیئر کب سے جاری ہے؟ وہ 1829 سے جاری ہے جب زیونسٹ ٹینڈنسی بنے. تو یہ تو چیزیں تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں چلتی رہتی ہے. بات یہ ہے کہ اس پہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں دیٹ از ون پوائنٹڈ ڈسکشن. آپ نے اس پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے. وہ ڈسکشن ہے کہ ایران نے, امریکہ نے ایک دفعہ ایران پہ حملہ کیا, امریکہ نے دوسری دفعہ ایران پہ حملہ کیا. ایران تو 42 سال سے اسی کوریڈور میں رہ رہا ہے, اسی حصار میں رہ رہا ہے جو بغیر جنگ کے بھی ایک حصار تھا. لیکن اس حصار کے اندر آپ صرف ایران کو سوچ رہے ہیں نا, وہ سوچئے کہ 42 سال کے حصار جو کارڈن تھا اس کو کس نے ریسپائٹ دیا ہے؟ کوئی قوت تو ہے دنیا میں جو ریسپائٹ پراپت کیا ہے. اس نے کس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کی ہے؟ کون سی قوت تھی جس نے اس کا تیل خریدا ہے؟ کس طرح ہے جو ایران میں دوائیاں بھی اویلیبل ہیں, ایران میں بجلی بھی اویلیبل ہے, پیٹرول بھی. کون سی قوت تھی, کون سی طاقتیں تھی؟ ایون ایران انڈیا سے تیل دیتا تھا کیونکہ انڈر سینکشن نہیں تھا, پاکستان تیل نہیں لے سکتا تھا. چائنا نے اس کے ساتھ ان 44 سالوں میں بارٹر ٹریڈ کیا. آج بھی میری بات لکھ لیجئے گا کہیں پر, رشیا کیسپین سی کا دوسرا کارنر کدھر جا کے لگتا ہے؟ وہ رشیا کے ساتھ جا کے لگتا ہے. اور رشیا کا دوسرا کنارہ کدھر جا کے لگتا ہے؟ وہ چائنا کے ساتھ جا کے لگتا ہے. تو اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اکیلا چائنا سے جنگ لگ رہا ہے تو آئی تھنک وی بی ایٹ اے مسٹیک. ہم ایک غلط پوائنٹ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. آج بھی چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ جتنی سویپ ٹیکنالوجی ہے نا, جس میں ایران نے ابھی جو مارا ہے, کویت کو بھی مارا ہے اور بحرین کو بھی مارا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایران وہاں پہ کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی مارے گئے, جس کے اوپر ٹرمپ نے آج اظہار خیال بھی کیا. اب دوسری بات ہے کہ آج ہی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ اپنا وہ ہے کیا کہتے ہیں خلیل الحانیہ, ان کو حماس کا لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے. اور خلیل الحانیہ کو اسرائیل نے مارنے کی کوشش کی تھی, ان کے خلاف انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کرنے کی کوشش کی تھی جو نہیں ہو سکی. تو وہ آج جو ہے حماس کے نئے لیڈر بن کے سامنے آ رہے ہیں. دیٹ از اے میسج فار دی اسرائیل آلسو اینڈ فار دی امریکن آلسو. تو یہ جو اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ہار نہیں ہے کہ ٹرمپ اس وقت سائیکوپیتھ کی طرح بوکھلایا ہوا ہے. اچھا, ہی از ناٹ انڈر. اور دنیا کا کہیں مت جائیے گا, آپ صرف کل رات فٹ بال کے گراؤنڈ میں چلے جائیں, فیفا ورلڈ کپ جہاں پہ ہو رہا تھا, اور آپ دنیا میں ٹائمز اسکوائر میں چلے جائیں جہاں پہ جشن منایا گیا اسپین کی فتح پہ. آپ اسپین کے کھلاڑیوں کا ری ایکشن دیکھ لیے, جو ٹرمپ جیسے لیڈر کی شکل, ٹرمپ جیسا دنیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کی طرف دیکھ کے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے, دیکھ دوسری طرف رہے تھے, ہاتھ ملا کے گزر جا رہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو سپر پاور ڈومیننس کا جو رجیم ہے وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ ایز اے سپر پاور ختم ہو گیا, پلیز مارک مائی ورڈز, بٹ امریکہ کا ایز اے سپر پاور رجیم اور اسٹیٹس جو ہے وہ نیچے ڈوینڈل ہو رہا ہے, نیچے آ رہا ہے. اگر وہ نیچے آئے گا تو کوئی تو طاقت ابھرے گی نا. یہ تو دنیا کا, یہ تو فزکس کا لا ہے نا. اگر وہ نیچے آئے گا تو کوئی تو طاقت اوپر آئے گی. ایران کے اندر جس طرح ہم آپ دیکھ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے ایران کو قطر کے اور سعودی عرب کے شپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا.
وہ کچھ اور ٹیکنالوجی استعمال کر لیتے, اس کا حصار کر لیتے, اس کو کارڈن کر لیتے, اس کو لیکن اس کے اندر امریکہ کی ہیجیمنک جو ڈیزائن تھا جس میں وہ ڈبل اپنا اسٹیٹ کو بائی پاس کر کے عمان کے راستے جانا چاہتے تھے, انہوں نے وہ الاؤ نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں, آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز سے گزرنا ہے, کیونکہ 14 پوائنٹ کے اندر اسٹیٹ آف ہارمز واز ون آف دی کنٹیسٹنگ پوائنٹ. تو ان تمام سیکٹر میں اگر آج یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ جی 10 دن کے لیے پھر جنگ بندی کر لے, تو اس کا یہ صرف مطلب نہیں کہ ایران پریشان ہے, اس کا مطلب امریکہ بھی پریشان ہے. اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے تھرو اپنے آبجیکٹو پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور دنیا, مجھے اس بات کا کوئی شک نہیں ہے, اور میں آپ کے پروگرام میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اس جنگ کا کوئی جغرافی آبجیکٹو نہیں ہے. اس جنگ کا ایک ہی آبجیکٹو, وہ آبجیکٹو ہے کہ ایران کو تباہ و برباد کرو تاکہ آپ گریٹر اسرائیل کے لیے جو اسکوپ ہے وہ وائڈن کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جنگ جو ہے یہ بنیادی طور پہ مذہبی جنونیت پہ لڑی جاتی ہے. برگیڈ صاحب, وہ ہے زیونزم کی جنونیت اگینسٹ مسلم. ایران ابھی تک کولیبوریٹڈ ہے اور کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. بالکل ٹھیک ہے. برگیڈ صاحب واپس آپ کی طرف آتے ہیں. جی برگیڈ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آگے چل کے گریٹر اسرائیل کا جو پلان لے کے اسرائیل بیٹھا ہوا ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ نقوی صاحب, آپ کے پاس یہ سوال لے کے میں آ رہا ہوں کہ اسرائیل بالکل خاموش ہے سارے معاملے میں. ایران کے اوپر دنیا کی کوئی ایسا بم امریکہ نے نہیں چھوڑا جو ان کے اوپر سوائے ایٹمی حملے کے, سارے بم انہوں نے مار دیے, لیکن وہاں پہ ایران تو کھڑا ہے, ایران تو ابھی بھی آگے سے ریزسٹ کر رہا ہے, اور وہ کوئی اس کا بوجھ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. اور امریکی صدر یہ کہتا ہے کہ وٹکوف سے اس کا ڈائلاگ ہوا, اور وٹکوف کو اس نے کہا کہ آپ دھمکیاں دینی بند کرو, اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم ہر روز گھر سے نکلتے ہیں تو آخری دفعہ گھر والوں کو یہ کہہ کے نکلتے ہیں کہ بس کہا سنا معاف, ہو سکتا ہے ہم واپس نہ آئیں. تو اگر تو یہ اسپیرٹ آپ کی ہے تو ہمارے ساتھ لڑ لیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے چل کے جو صورتحال بنے گی, جو ابھی بلوچ صاحب کہہ رہے تھے, جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے, اور بڑی خوفناک وہ صورتحال ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرف صورتحال جا رہی؟ دیکھیے تجزیے ہیں یہ سب. غلام رسول بلوچ صاحب نے جو بات کہی وہ بھی صحیح لگتی ہے, بریگیڈیئر صاحب نے کہی وہ بھی صحیح لگتی ہے. اسی کے بعد جو آپ کریں گے وہ بھی صحیح ہوگی. امام حسین بھی ٹھیک تھا تو یزید بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا. نہیں سر, بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ ایسے جملے جب ادا کرتے ہیں, نہیں, ایک بندہ تزیہ ایسے کرتا ہوتا ہے, میں نے اس کو ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کا تزیہ ساری زندگی کا یہ ہے. ایسے معاملات میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ جوڑا کریں. یہ حق و باطل کی بات کریں گے تو حق تو ایران کے ساتھ ہے, صحیح, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جیسے کہ حملہ آور جو ہے وہ امریکہ تھا, اسرائیل تھا. ایران نے جدوجہد کی, نہ پہل کی, اور ایران نے بڑی حد الامکان کوشش کی کہ امن رہے. تو اس لیے جو موازنہ آپ نے کیا ہے میں اس پہ شدید احتجاج کرتا ہوں آپ سے. دوسری چیز, کس چیز کا؟ اب میں احتجاج اس بات کا کہ آپ نے بہت غلط موازنہ کیا ہے. نہیں, میں نے جو بات کہی ہے نا دوسری والی, وہ میں نے کہا کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ اس طرح کا گول مول تجزیہ کرتا ہے, تو آپ نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. میں تو آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ ڈے ون سے ایران کے نیریٹو کے ساتھ مجھے پتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جن جو آپ کا آڈینس ہے نا وہ کنفیوز ہوتا ہے جب آپ ایسے موازنے کرتے ہیں جو جسٹیفائڈ نہیں ہے اس موقع پہ. ٹھیک ہے. اینی وے, تجزیے کے لحاظ سے اینڈ گیم کیا ہو, ایران will be physically destroyed. One. Secondly, ایران کے لوگ تباہی سے اتنے تنگ آ جائیں گے کہ وہ رجیم چینج کر دیں گے. اچھا, ایرانی لوگوں کی نفرت امریکہ سے کم نہیں ہو. یہ یاد رکھیے, جو کچھ بھی اچیو کریں گے اس میں یہ نہیں ہو سکتا. دوسری, امریکہ کبھی بھی ایران کو فزیکلی آکوپائی نہیں کر سکتا. ایران کو فزیکلی اگر کوئی آکوپائی کر سکتا ہے وہ ایک 25 کروڑ عوام کا ملک ہے جسے پاکستان کہتے ہیں, جو باڈی بیگز افورڈ کر سکتا ہے. لیکن وہاں کے لوگ ایران کو اپنا بھائی کہتے ہیں, تو وہ بھی اگر ایسی کوئی ایڈونچرزم کی
تو اس میں پاکستان کا نقصان زیادہ ہوگا, ایران کا کم ہوگا. تو ایران از ویری سیکیور فرام دیٹ بارڈر. یہ پاکستان کہاں سے آ گیا بیچ میں ساری کہانی میں؟ جی بہت سارے طریقے سے آتا ہے. ایک معصوم شخصیت بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ذوالفقار راحت صاحب ہے. نہیں پاکستان تو ابھی پھر ثالثی کروانے لگا ہے. پاکستان کا تو رول آپ کو پتا ہے ایک ثالث کا رول ہے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں نا, بڑے معصوم شخص ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے سر. اس ڈیفنس پیکٹ کے اندر کیا 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 نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے. اگر سعودی عربیہ پہ ایران نے حملہ کیا تو ول سعودی عربیہ ڈیمانڈ کہ پاکستان ایران پہ حملہ کرے؟ اب آ گئی آپ کو کنیکشن. نہیں لیکن یا میں اور واضح طریقے سے ضرورت کیا ہے کہ سعودی عرب پہ ہم نے ضرور کرنا ہے حملہ؟ جی معاف کرتے ہیں ایران نے جو کچھ ہے اس نے اگر امریکہ کے خلاف جنگ لڑنی ہے تو امریکہ تو وہ جا نہیں سکتا. اچھا ایک بات ہے, ایران نے اگر سعودی عرب پر حملہ کیا تو پورا عالم اسلام جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا فردوس میم نقوی صاحب. یہ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب وہ بھی اتنے احمق نہیں ہیں, وہ صرف آئل پروڈیوسنگ ایریا پہ جائیں گے. سعودی عربیہ کا پورا مکہ مدینہ نہیں ہے. عالم اسلام کی جتنی عزت کرتے ہیں نا, جو وہاں کی بادشاہت ہے اور ان کا جتنے بڑے مسلمان ہیں, وہ میرے منہ سے کھلوائیے گا نہیں. لیکن نقوی صاحب بچنا چاہیے نا, مسلمان ہے, مسلمانوں کی ایک طاقت ہے, آپس میں لڑیں گے وہ طاقت ضائع ہوگی. یعنی ایران کی صورتحال یہ ہے کہ اب تک ایک میزائل نہیں مارا اسرائیل پر ایران نے. 10 میزائل اگر فائر کرتا ہے نا ایران تو 8 اربوں پر گرتے ہیں, سول آبادی پر گرتے ہیں. نہیں سول آبادی پہ کوئی میزائل نہیں گرا ہے. گر رہے ہیں وہاں پر, ان کی آبادیاں تباہ ہو رہی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, اسرائیل پر ایک میزائل فائر نہیں کیا ایران نے. نہیں اسرائیل کو بھی مار رہے ہیں میرے نقوی صاحب. کدھر مار رہے ہیں؟ نہیں سول آبادی پہ کوئی میزائل نہیں گرا ہے. آپ اس کو کانٹیکسٹ ٹھیک رکھیں. بریگیڈیئر صاحب ذرا کریکشن کر دیں. پاشا صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل پہ اس جنگ میں ایران نے کوئی میزائل نہیں مارا. ایران نے امریکہ نے اسرائیل پہ حملہ, امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا. امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا ہے. ایران ورسز امریکن ایسٹس کو ٹارگٹ کر رہا ہے. کویت, بحرین, جارڈن, کہیں سول آبادی پہ ایک میزائل بھی نہیں گرا ہے. سو ڈونٹ مس, مطلب غلط نہیں بریگیڈیئر صاحب ایسی بات نہیں ہے. اس کی خبریں موجود ہیں کہ ان کی سول آبادی کو بھی تباہ کیا ہے ایرانی میزائلوں نے کیا ہے. اور اگلی بات یاد رکھیں, اسرائیل امریکہ کے جو ہوائی اڈے ہیں, امریکہ کے فوجی اڈے ایک عرصے سے خالی ہو چکے ہیں. کہیں کوئی خبر نہیں چلی ہے. جی چلی ہیں بریگیڈیئر صاحب, چلی ہیں خبریں. امریکی اڈے کہاں پہ ختم ہو گئے؟ چلی ہیں. اور ایک بات اور دیکھیے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر جو امریکی اڈے ہیں وہ مدت ہوئے خالی ہو چکے ہیں. نہیں کویت, جو ایران کویت میں ہٹ کر رہا ہے تو وہ امریکی اڈوں کو نہیں مار رہا ہے. نہیں اڈے رہے ہی نہیں, وہاں پر خالی ہو چکے ہیں. کہاں ہٹ کر رہے ہیں؟ تو امریکہ اٹیک کہاں سے کر رہا ہے؟ جی امریکہ اٹیک کہاں سے ان سے کر رہا ہے, بیڑوں سے کر رہا ہے. وہ اڈے خالی کیے جا چکے ہیں, وہاں سے نہیں اڑ رہے وہ جہاز. نقوی صاحب بالکل یہ درست کریں کانٹیکسٹ. بحرین میں 5th فلیٹ کے لاجسٹک موجود ہے. بحرین میں 5th فلیٹ کا ایمونیشن ڈپو موجود ہے. بحرین میں 5th فلیٹ کا وہاں سے ان کے جہاز نہیں اڑ رہے, ان کے میزائل نہیں اڑ رہے وہاں سے. وہ اڈے خالی ہو چکے ہیں, موسٹلی اڈے مڈل ایسٹ کے اندر خالی ہو چکے ہیں. یہ ہم ایسی بات خالی ہو چکے ہیں. وہاں میزائل لانچر فیسلٹی نہیں. اگر آپ کو وار پریپیئرنس کا نہیں پتا تو مت کامنٹ کریں اس پہ. وہاں میزائل بریگیڈیئر صاحب خالی ہو چکے ہیں. وہ ساری معلومات آپ کے پاس نہیں ہے. جہاز موجود ہے جی, وہاں جہاز موجود ہے, نیول فلیٹ ہے. جس چیز کو مطلب وہاں وار ان کی میزائل لانچر فیسلٹیز ہی نہیں ہے. تو ڈونٹ کوٹ رانگلی. اوکے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.